عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 261۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 262۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 263۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 264۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 265۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 266۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 267۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور یہ 11 تھیں، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 268۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے مزید بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو،
یہی کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 269۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 270۔